بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خواجہ متین۔ آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں ایک تحریک چلی آزاد کشمیر میں، آپ نے دیکھا کہ ایک متنازع صدارتی آرڈیننس آیا، اس پر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا بھرپور موقف دیا اور پھر انہوں نے جو پاکستان آنے والے انٹری پوائنٹس ہیں ان پر اپنا دھرنا دیا، جس کے نتیجے میں حکومت نے ان کے تمام مطالبات مان لی۔ اس کے بعد ابھی حال ہی میں خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ حکومتی تبدیلی کی بازگشت چل رہی ہے۔ تو یہ خبریں کس حد تک درست ہیں؟ واقعی کو حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے یا صرف یہ افواہیں؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر حکومت کے ترجمان اور وزیر خزانہ ماجد خان صاحب۔ ویلکم ماجد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ 6 ماہ قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تحریک چلی اور آپ نے وہ مطالبہ تسلیم کیے، وفاقی حکومت نے، اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی، جو سستا آٹا اور سستے بجلی کے حوالے سے۔ پھر اچانک ایک صدارتی آرڈیننس آتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ متنازع ہو جاتا ہے، جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اونرشپ لینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ تو پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے، سپریم کورٹ کے جب اس کو سسپینڈ کر دیا، لیکن حکومت ڈٹی رہی آخری دن تک۔ یہ اتنا لمبا کیوں ہے سر؟ سب سے پہلے خواجہ صاحب آپ کا شکریہ۔ میرے خیال آپ کے سوال کے آخر سے شروع کرنا چاہوں گا۔ حکومتیں کبھی نہیں ڈٹتی، ٹھیک ہے۔ حکومتیں کنسرنڈ ہوتی ہیں، اور حکومتیں کنسرنڈ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ عوام کی فلاح اور ان کی بہبود کو مد نظر رکھتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حکومتوں میں انا نہیں ہوتی، حکومتیں فلیکسیبل ہوتی ہیں اور وہ اپنے عوام کے حقوق کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ اس حکومت نے بھی وہی کچھ کیا۔ جب عوامی رائے اس آرڈیننس کے برعکس نکلی تو حکومت نے اپنا سر تسلیم خم کیا عوام کے سامنے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کی ہار اور کسی کی جیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی جیت ہے تو ریاست کے عوام کی جیت ہے۔ ریاست کے عوام کی منتخب نمائندہ حکومت اس ایوان میں بیٹھی ہے۔ اگر وہ اپنے عوام کی آواز کے اوپر لبیک کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنے لوگوں کے حقوق سے کنسرنڈ تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا۔ فیصل صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ اس میں، کیونکہ آپ کا سوال طویل ہے اور اس میں مختلف پورشن ہیں، ہماری آنریبل سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں یہ معاملہ بار کاؤنسل لے کے گئی۔ نہیں، اس سے پہلے آتے ہیں ماجد خان صاحب، مثلا جب آپ لے کر آئے آرڈیننس، کیا آپ کی، کیونکہ اتحادی حکومت ہے، اس میں اتحادی جو حکومت ہے، کیبنٹ بھی ہے، کیا اتحادی جو آپ کے ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا؟ اور جو کیبنٹ ہے بالخصوص، کیا وہاں یہ آرڈیننس ڈسکس ہوا؟ میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا۔ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری بار کاؤنسل اس آرڈیننس کو لے گئی سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں۔ ہماری سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا اور اس کے سارے آپریشنز کو سسپینڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ جس وقت سسپینڈ کر دیا تو یہ جو آرڈیننس تھا جس کو ہم نے نافذ العمل کیا تھا، اس کے آپریشنز معطل ہو گئے اور یہ اسٹیگنٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ گزارش ہے کہ اس سے قبل کچھ دوست ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے۔ ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر سپریم کورٹ میں بطور PLA کچھ دوست گئے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ آرڈیننس ہوتا کیسے ہے۔ پہلے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگوں کو اس بات کا بھی ادراک ہو کہ آرڈیننس کیسے ہوتا ہے۔ آرڈیننس کسی فرد واحد کی خواہش کے اوپر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ آرڈیننس کے لیے کابینہ کی منظوری ہوتی ہے جس میں وزیر اعظم اور وزراء شامل ہوتے ہیں، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ حکومت اتحادی حکومت ہے۔ اس حکومت کے اندر پاکستان مسلم لیگ کے سینئر وزیر کرنل وقار نور صاحب بھی شامل ہیں اور ان کے باقی عمائدین کرام بھی شامل ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور ان کے دیگر زعماء کرام بھی شامل ہیں۔ جب یہ آرڈیننس کیبنٹ میں آیا تو کیبنٹ میں کنسنسس سے اس کے اوپر اتفاق کیا گیا، اور اس کے بعد پھر صدر ریاست نے بطور آرڈیننس اس کی منظوری دی اور یہ آرڈیننس نافذ العمل ہوا۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بنتی تھی ان سیاسی جماعتوں کے عمائدین کی جو کابینہ کا حصہ تھے کہ وہ اپنی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیتے بیفور سائننگ دس کیبنٹ کہ اس کے سمری کو۔ اختلاف رائے سیاسی جماعتوں کے قائدین کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ شاید عوام کی جو زیادہ تر رائے ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے۔ ان میں سے کئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری کولیشن پارٹنرز تھی، انہوں نے اس مقبول بیانیے کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کیبنٹ میں جو ان کے اپنے وزیر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ایک کنسنسس سے ایک فیصلہ کیا تھا، اس کو وہ سپورٹ کرتے۔ باہر دو صورت میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ کنسرنڈ ہوتی ہے۔ جب گورنمنٹ کنسرنڈ ہو تو پھر اس کے لیے باقی انا کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ شاید حکومت کسی ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے،
انا پرستی کی بھیٹ چڑھنے جا رہی ہے، اور انوار الحق شاید ایک نان فلیکسیبل آدمی ہیں اور وہ اس چیز سے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم بطور حکومت اس کی ذمہ داری اون کرتے ہیں. نہیں اچھا، یہ بھی بات کی جاتی ہے ماجد خان صاحب کہ یہ آرڈیننس کہیں اور سے آیا ہے، کہ یہ آپ کی حکومت کا فیصلہ ہے یا کہیں اور سے آیا؟ کس نے بھیجا تھا آپ کو؟ فائز صاحب یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا، کہیں اور سے آیا. مجھے ایک بات بتائیں، کیا فرشتے لے کے آئیں گے یہ آرڈیننس؟ اگر آرڈیننس آیا تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو کیبنٹ کے اندر کنسنسس کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا. اب آرڈیننس کہیں اور سے آیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، قومی سلامتی کے ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہمیں ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ان کی ذمہ داری ریاست کی ان سرحدوں کی حفاظت اور ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اپنی قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ اگر مشاورت کی جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم کوئی را کے ساتھ تو مشاورت نہیں کر رہے یا موساد کے ساتھ تو مشاورت نہیں کر رہے. لیکن جو سب سے بنیادی چیز تھی کہ یہ جب سارا ایپیسوڈ ہوا، اب اس میں لائن آف کنٹرول کے اس طرف ایک تماشا رچا گیا. آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا نے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ان کا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ شاید ریاست کے اندر لوگوں نے بغاوت کر دی، شاید ریاست پاکستان کے ساتھ، شاید ریاست پاکستان کے ساتھ ریاست کشمیر کے لوگوں کا جو رشتہ ہے وہ کمزور ہونے لگا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں اس کی بالکل یعنی کہ یہ ایک پولیٹیکل آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور آپ کا جو ایک دڑا ہے اس میں انہوں نے ایک مشاورت سے کیا، فیصلہ کیا. ہندوستان یہ چاہتا تھا کہ ریاست کے اندر خون بہے، اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان کے اوپر لگے اور پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کمزور پڑے. اللہ پاک کا فضل ہے کہ ان کے منہ پہ ایک تماچا لگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کے دوستوں نے بھی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور حکومت نے بھی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. یہاں کسی کی ہار یا جیت کا سوال نہیں تھا، یہاں لوگوں کے حقوق کا سوال تھا. لوگوں کے حقوق کے اوپر حکومت نے اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کر لیا. میں سیکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا حصہ رہا ہوں جب یہ آخری ایام تھے، اور آپ کو یاد ہوگا فائز صاحب کہ میں تو اس حد تک، میں اور میرے ساتھ میرے کیبنٹ کولیگ، ہم اس مجمع کے اندر بھی چلے گئے جو چارج کراؤڈ تھا. اور اس وقت صورتحال کیا تھی، ہم بغیر کسی گارڈز کے گئے، ہم بغیر کسی پروٹوکول کے گئے، ہم بغیر کسی اس کے گئے. مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں جا کے بھی ان کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بھائی ہم تو ڈائیلاگ کے اوپر ہیں آپ کے ساتھ. حکومت ڈائیلاگ چاہتی ہے، حکومت کسی ایجیٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہتی. آپ دیکھیے کوئی فورس ہم نے یوز نہیں کی، کوئی پولیس والا نہیں آیا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتہ نہیں ہلا. جو لوگوں کی خواہشات تھی اس کے برعکس معاملات ہوا. شاید انہوں نے تصور کیا ہوا تھا کچھ لوگوں نے کہ یہاں پولیس آئے گی، لاٹھی چارج ہوگا، خون بہے گا، یہاں پر ایک ایجیٹیشن ہوگی، تماشا ہوگا اور انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. الحمدللہ یہ بات ہے کہ پرامن طریقے سے حل ہوا ہے. الحمدللہ اس کے اندر بہت سے لوگوں کی خواہشات کے برعکس حکومت آزاد کشمیر نے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، اس کی کابینہ نے اور اس کی اتحادی جماعتوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. ایک بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب سپریم کورٹ جو اعلیٰ عدلیہ ہے آزاد کشمیر کی، اس نے اس کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا، فیصلہ آپریشن بھی معطل ہو گئے، تو حکومت نے پھر دیر کیوں لگائی؟ جب ایک وہ ایکشن کمیٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو واپس لے لیں یا منسوخ کر دیں، آپریشن تو ویسے ہی اس کے سسپینڈ ہو گئے تھے. تو اس میں بھی کہتے ہیں تاخیر اگر نہ ہوتی، اسی وقت واپس لے جائے. 3 دسمبر کی بات کر رہا ہوں میں، اس رات اگر لے لیا جاتا تو یہ اتنا بڑا کراؤڈ نہ آتا، نہ انٹری پوائنٹس بند ہوتے اور نہ کنٹرول لائن کے پار غلط میسج آتا. دیکھیں، اب اس کے اوپر جتنی بھی اسپیکولیشن کی جائے وہ ہر ایک کی اپنی زبان زدیام، جو کوئی اسپیکولیٹ کرتا رہے. جس طرح آپ اس کو موڑنا چاہیں آپ اس کو موڑ سکتے ہیں، جس طرح کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہے وہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش کی، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب اس کو ابینس میں رکھ دیا، اس کے سارے آپریشن سسپینڈ ہو گئے، تو وہ قانون عملاً اس وقت اس کا وجود ختم ہو گیا. اور ویسے بھی آرڈیننس کی ایک ایج ہوتی ہے، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، وہ 120 دن کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، انلیس اس کو لیجسلیٹو اسمبلی میں پیش نہ کیا جائے. لیجسلیٹو اسمبلی میں پھر وہ سلیکٹ کمیٹی کے حوالے ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر کنسنسس ڈیولپ ہو کے باضابطہ وہ قانون بنتا ہے. اس سے قبل ہی یہ سارا پروسیس ہو گیا. اور پھر دوسری میری بنیادی بات یہ ہے اس سارے عمل کے اندر، 302 کا قانون آپ کے پاس موجود ہے. کیا قتل ہونا ختم ہو گئے؟ نہیں. ریپ کے لیے آپ کے پاس قوانین موجود ہیں، کیا ریپ ہونا بند ہو گئے؟ ڈکیتی اور چوری کے لیے قوانین موجود ہیں، قوانین کی موجودگی میں بھی جرائم ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو ایک غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا. لیکن چلے
دیر آئے درست آئے، جیسے بھی آئے عوام کی خواہش کے سامنے حکومت سر تسلیم خم. اچھا، سر تسلیم خم ہو گیا. لیکن اس ایپیسوڈ کے بعد اس وقت کیونکہ شروع دن سے جب سے یہ 3 رکنی حکومت بنی ہے سیف ریکی، تو حکومتی تبدیلی کی باتیں چلتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ. ابھی بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ابھی ایک نئی بات چل رہی ہے کہ جو مسلم کانفرنس ہے آپ کی ریاستی جماعت رہی ہے کہ اس کی ریوائول کی باتیں چل رہی ہیں، اور سردار عتیق احمد خان کو وزیر اعظم بنانے کی بھی باتیں زیر گردش ہیں. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ خواہش پہ تو پابندی نہیں ہے. میں تو کسی اس طرح نہیں سمجھتا، اور ہر ایم ایل اے کا حق ہے وزیر اعظم بننا. شاید عتیق خان صاحب کا بھی حق ہوگا کہ وہ ایم ایل اے اور ان کا خواہش ہوگی کہ وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، شاید موجودہ وزیر اعظم بھی بن جائیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اس وقت ریاست متحمل نہیں ہے ان چیزوں کی. آپ دیکھیے کہ آپ کا ایک ڈیولپمنٹل سائیکل الگ سے چل رہا ہے. اس وقت آپ کا جو دشمن ہے لائن آف کنٹرول کے اس طرف، وہ آپ کے اوپر تان پہ بیٹھا ہوا ہے. جو ریسنٹلی ایکشن کمیٹیز کے پروٹیسٹ کو جس طرح انہوں نے نیگیٹولی ایکسپلائٹ کیا، کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ریاست کے اندر اس وقت تبدیلی کو لائن آف کنٹرول کے اس طرف کس نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے، مسلم کانفرنس ایک ریاستی جماعت ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی جماعت ہے، یہ سردار سکندر یاد خان صاحب کی جماعت ہے. اس میں فتح محمد کریلوی صاحب مرحوم مغفور وہ تھے. اس میں بڑے بڑے نام راجہ حیدر علی صاحب، راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے والد صاحب تھے. بہت بڑے بڑے قداور شخصیات رہی ہیں. اور اس جماعت نے تحریک آزادی چودھری غلام عباس کی جماعت، چودھری غلام عباس کی جماعت ہے، ان کی برسی بھی آنے والی ہے. پھر گزارش میری یہ ہے کہ اس جماعت نے تحریک آزادی کے اندر ایک اپنا کردار ادا کیا ہے. ریاستی جماعت کا ریوائول ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی. ہمیں کبھی بھی اس بات سے ناراضگی نہیں ہے کہ ریاستی جماعت کا ریوائول نہیں ہونا چاہیے. نظر آتا ہے آپ کو کہ ایک رکنی جماعت ہے ابھی تو، اس میں 26 ارکان اسمبلی اور ملیں گے تو پھر 27 ہوں گے، پھر حکومت بنتی ہے. یہ ریوائول نظر آتا ہے بطور سیاسی کارکن؟ بتائیں. بطور سیاسی کارکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو کئی دفعہ ناممکنات ممکن ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چیز بھر وقت تو میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ میری نظر میں ایسی کوئی چیز ابھی زیر بحث ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر پیالی میں طوفان برپا کیا جائے. تو گزارش میری یہ ہے کہ ہاں، بحیثیت مسلم کانفرنس اس کا ضرور ریوائول ہونا چاہیے. ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ بڑے قداور لوگوں کی جماعت تھی، تحریک آزادی میں اس کا رول تھا، اور اگر یہ ریوائو ہوتی ہے. عتیق خان صاحب جب تک وہ خود کسی سے بات نہیں کریں گے، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے، تو زبردستی تو کوئی جا کے، میرا نہیں خیال کہ ابھی تک انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اس بارے میں کہ میں شاید سودے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں. اچھا، نہیں مجھے یہ بتائیں نا، ایک تو وفاق نے آپ کو پتہ ہے 23 سرور پہ اس وقت دیے تھے جب پچھلی بار مئی میں تحریک چلی تھی، تو بڑے وافر فنڈز دیے اس حکومت کو. تو آپ نے یہ فنڈز ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، آپ کہاں کہاں خرچ کیے؟ کون سے جو ڈیڈ پروجیکٹ ہیں ان کو آپ نے ری آرگنائز کیا ہے، ان کو شروع کیا ہے؟ بتائیں ذرا ناظرین کو. دیکھیں، وہ جو پیسہ دیا گیا تھا خالصاً، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آٹے اور بجلی کی مد میں دیا گیا تھا، اور شاید یہ پیسہ ناکافی پیسہ تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ کو 3 روپے کی ڈومیسٹک بجلی، 10 روپے کی کمرشل بجلی، اور اب 40 KVA تک 25 روپے کی اور 35 روپے کی ہم نے کر دی ہے. شاید پاکستان کے کسی اور علاقے میں آپ کو شاید اس فیسلٹی کی دور دور تک نظر نہیں آئے گی. لیکن کیونکہ یہ ایک پبلک ڈیمانڈ تھی اور گورنمنٹ نے اس کو میٹ کیا. دوسری گزارش ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا جیسچر رہا. لوگوں کو جب آٹا چاہیے تھا تو آٹے کے لیے جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ اربوں روپے کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو الیکٹریسٹی کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں لگ بھگ 18 ارب روپے تو دینے ہی دینے ہیں، جو ہم نے ان کی تنخواہوں اور دیگر چیزوں کے اوپر. ابھی تو ہم نے ریشنلائزیشن بہت کر دی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. گزارش میری یہ ہے کہ اس 23 ارب کو تو ایک سائڈ پہ رکھیے. ہم نے رٹھوا ہریام شروع کیا، وہ پروجیکٹ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید یہ روز قیامت مکمل ہوگا، بڑا لمبا ہو گیا تھا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے فضل سے یہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ وہ آج گراؤنڈ کے اوپر اس کے اوپر کام شروع ہے. آپ کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ایک ڈیڈ پروجیکٹ تھا، وہ الحمدللہ اس وقت آپریشنلائز ہونے جا رہا ہے. آپ کا بینک آف AJK کا شیڈولنگ کا معاملہ تھا. ہاں، یہ دیکھیں، یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے جو شیڈول بینک کا ہے، اس میں کیا رکاوٹیں آئی ہیں؟ کہا جاتا ہے یہ وفاقی حکومت نہیں کر رہی. یہ بھی الزامات ہم نے دیکھے، سوشل میڈیا پر سنے کہ وفاقی حکومت اس میں رکاوٹ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کشمیری کو اہمیت نہیں دیتا. اس کی اصل کہانی ہے وہ سنائے نظر آج. یہ اتنا تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا ہے میں نے، انہوں نے ایک آرڈر آیا ہے کہ آپ اس کو کریں، جو سسٹم اس میں لانچ کرنا چاہتے ہیں آپ. اس میں تاخیر کیوں ہوئی اور ابھی کیا اچیومنٹ ہونے جا رہی ہے، یہ ذرا بتائیں. خواہش صاحب، میں 2 دفعہ گورنر اسٹیٹ بینک سے ملا، موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک سے، اور میری لگ بھگ 3 گھنٹے کی طویل ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی.
اور مجھے ہر ملاقات میں گورنر صاحب نے یہ کہا کہ آپ آئیے، ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں آپ کو اسکیڈول اسٹیٹس دینے کے لیے، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ نے میٹ کرنی ہے۔ اب اس میں 2 بیسک ریکوائرمنٹ تھی۔ ایک ریکوائرمنٹ تھی ایکویٹی جو 10 ارب کے قریب تھی، اس کے لیے انوار الحق کی حکومت نے 100% اپنی کمٹمنٹ کو آنر کیا، اور وہ جو 10 ارب کا شارٹ فال تھا وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹ کر لیا، ایک اینڈ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ دوسرا اینڈ تھا کور بینکنگ۔ یہ کور بینکنگ مطلب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور اس ڈیٹا کی مائگریشن تھی، اور اس میں اکاؤنٹ کلینزنگ ہوتی ہے، اس میں اینٹی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پاکستان کی ایک مشہور فرم ہائر کی تھی KPMG، اس نے اس کو ٹینڈر آؤٹ کیا تھا۔ جب اس کا ٹینڈر ہو گیا تو اس کے اوپر کچھ دوست ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور اس میں پھر ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا، اور اس کے بعد پھر بینک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا، اور میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور ابھی حال ہی 2-3 دن ہوئے ہیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے، اور ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ اس پروسیس کی کنٹینیوٹی کیجیے۔ وہ بالکل ایک نیٹ اینڈ کلین پروسیس تھا جس کے تحت یہ سارا ٹینڈر پروسیس سپریم کورٹ نے اسے نیٹ اینڈ کلین قرار دے دیا۔ لیکن ہم جو دیکھتے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کرپشن کی کہانیاں، یہ بڑی باتیں چلتی رہیں، کمیشن لیا گیا، فلاں کیا گیا، اس کی کیا حقیقت؟ میں تو ان سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا فیصلہ پڑھ لیں، اور ضرور پڑھیں، اور اپنی ان سائٹس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں اس فیصلے کے پڑھنے کے بعد کہ کہاں کرپشن ہوئی اور کہاں پر بددیانتی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ریاست کے وسیع تر مفاد کو پروٹیکٹ کیا۔ ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں JNK بینک کے ساتھ تو وہ بنا 1938 میں، اور ہمارا جو بینک تھا یہ جا کے 2024 اور 25 شروع ہونے والا ابھی تک شیڈول سٹیٹس نہ لے سکا، جس کی بنیاد یا نیب 2006 میں رکھی گئی تھی۔ 2006 میں؟ یس، الحمدللہ۔ آپ ہمیں یہ کریڈٹ دیجیے۔ یہ اتنا دیر کیوں لگی؟ یہ تاخیر کی وجہ بتائیں کہ اب ہم نے شیڈول بینک ہوتا تو آج اسلام آباد میں ہم کشمیر بینک کی برانچ ہوتی، لاہور میں ہم دیکھتے کشمیر بینک، اور دنیا بھر میں جہاں بینکنگ کے نظام ہے، UK میں ہمارا بینک ہوتا، یہ تاخیر کیا ہوئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ خواہش صاحب، اگر میں یہ بات کروں کہ ماضی میں کیا ہوا تو میرا وہ مطمع نظر نہیں ہے، میں سیاسی کارکن ہوں۔ البتہ اس میں دلچسپی نہیں لی گئی، اگر دلچسپی لی جاتی تو یہ قومی اثاثہ بن سکتا تھا۔ آج بھی یہ آپ کا قومی اثاثہ ہے، یہ آپ کا اسٹیٹ بینک ہے، انشاءاللہ الرحمن، میرے اللہ نے چاہا تو اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کتنی مدت لگے گی ذرا یہ بتائیں ذرا کہ کب تک یہ شیڈول بینک کا جو خواب ہے کشمیریوں کا، جو ہمارا JK جموں کشمیر بینک ہے، یہ کب تک اس کو ہم دیکھ پائیں گے؟ میں آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے عوام کو 3 خوشخبریاں دینا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ ایک تو ہم فی الفور ایز پر دی ڈائریکشن آف دی آنریبل سپریم کورٹ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا۔ سیکنڈلی، ہمارا انشورنس کمپنی کا کیس اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تمام ریکوائرمنٹس پوری کر کے فائنل سٹیج کے اوپر پڑا ہوا، ایکسچینج کمپنی کا کیس۔ ٹھیک ہے۔ آزاد جموں بینک آف آزاد جموں کشمیر ایکسچینج کمپنی۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، اسلامک بینکنگ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی ہم فور پرچیز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہی یہ تینوں چیزیں ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ ہم اسٹیٹ بینک میں بھی اپلیکیشن بھی فلوٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ ریکوائرمنٹ میٹ کر لی ہیں، ہمیں اب شیڈول سٹیٹس دیا جائے، اور ہم اس کے فوری بعد پاکستان پورے میں ہر شہر کے اندر اپنی برانچ اوپن کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میں اپنے ATM کارڈ سے یہاں اسلام آباد سے کشمیر بینک سے پیسے نکلوا سکتا ہوں؟ بالکل آپ نکلوا سکیں گے ہم، کیونکہ یہ پروسیس تھوڑا سا ہے جس میں IT انوالو ہوتی ہے۔ ہمارے جو سرورز ہیں وہ ہمیں باہر سے پرچیز کرنے ہیں، اور یہ سارے ڈالرز میں پرچیز ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ فل فور ہم اس میں وداؤٹ اینی ڈیلے ایز پر دی ڈائریکشن آف دی آنریبل سپریم کورٹ ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں جانے لگے ہیں۔ ہم ان کو کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ کی ایکسچینج کمپنی بھی آپریشنل ہو۔ ہم نے نہ صرف ایکسچینج کمپنی کی پرمیشن از اے پاکستان کی لی ہے، بلکہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے اس میں یونائٹڈ کنگڈم بھی شامل ہے۔ ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ اپنے برانڈ کے ساتھ الحمدللہ آنے والے وقتوں میں اپنا ریمیٹنسز آزاد کشمیر میں بھیج سکے گا، نہ کشمیر بینک کے ذریعے؟ جی، کشمیر بینک کے ذریعے، بلکہ پورے پاکستان میں بھیج سکے گا۔ اور ہم اسلامک بینکنگ کی طرف بھی ایک بڑا قدم لے کے جا رہے ہیں۔ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اپنے رب کا کروڑہا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے، جو آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی، مجھے میرے اللہ نے سرخرو کیا، اور یہ ایک موسٹ ایڈوانٹیجس، نیٹ اور کلین پروسیس تھا جس کو ہم اپنے تکمیل کے مرحلے میں لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں، اب آپ تعین کیجئے کہ اس کی ڈیلے کا ذمہ دار کون ہے۔ اچھا ماجد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ آئندہ بھی آپ سے جو JK کے حوالے سے ایشوز ان پر بات ہوتی رہے گی۔ ناظرین، آپ نے جو ترجمان ہیں آزاد جموں کشمیر حکومت کے ماجد خان صاحب کی گفتگو سنی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔